ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور اس میں پاکستان کی تھی ثالثی، تو اب وہ جنگ جو ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے اور مستقل طور پر اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات شروع نہیں بلکہ اختتام کو پہنچنے والے ہیں، اور اس بات کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ براہ راست بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ بھی مذاکرات جاری ہیں، اور اس سلسلے میں تبادلہ ہو رہا ہے پیپرز کا، مطالبات کا، شرائط کا، کنڈیشنز کا، کہ کن بنیادوں پہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی ہو جائے اور اس جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا ون ون پوزیشن، ایران کو بھی اپنی پوزیشن کو رکھنا، اپنی وکٹری کو رکھنا تھا بحال، اور امریکہ کو اس سے زیادہ ضرورت تھی کہ کچھ ایسی فیس سیونگ ہو کہ امریکہ بھی کہے کہ ہم کامیاب لوٹے اور ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ اور اس میں لوزر کون ہوگا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ لڑائی شروع کروائی تھی نیتن یاہو نے، اور نیتن یاہو کے پریشر پہ ہی یہ سب کچھ ہوا، اور امریکہ کے اندر کافی اس سلسلے میں اپوزیشن پائی گئی، اور امریکی عوام بھی اس جنگ کے خلاف ہو گئے، اور امریکن کانگریس مین بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون ڈیموکریٹس اور ریپبلکن بوتھ، تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس بات پہ متفق نظر آئیں۔ اس دوران بہت سارے استعفے بھی آئے اور فوجی جرنیلوں کو بھی برطرف کرنا پڑا، اور ٹرمپ کابینہ کے اور ٹرمپ ٹیم میں سے چار بڑے استعفے بھی اس دوران دیکھے گئے، لیکن بالآخر اب یہ لڑائی بند ہونے جا رہی ہے، اور ثالثی کا کام کرنے کی کوشش کی، اسلام آباد میں مذاکرات کیے گئے، لیکن اسلام آباد کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسلام آباد میں جو دوسرا دور تھا وہ نہیں ہو سکا، شروع ہی نہیں ہو سکا، اس کے باوجود کہ 2.5 ہفتے وہاں پہ مکمل طور پر کرفیو لگائے رکھا۔ تو بہرحال اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں، اور جو چیدہ نکات ہیں اس میں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ تجارتی بحری جہازوں کو مکمل طور پر معاونت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایران کی طرف سے، اور اس طریقے سے ایران نے آبنائے ہرمز میں موجود تجارتی بحری جہازوں کے لیے پیغام جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بندرگاہیں آبنائے ہرمز اور خطے کے ذریعے دیگر سمندری راستوں میں تجارتی جہازوں کو بحری خدمات اور معاونت فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور ایران کی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ملک کی بندرگاہیں تجارتی جہازوں کو بحری خدمات، تکنیکی معاونت اور طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر رسائی ایجنسی سرکاری جو ہے ایران کی، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سامنے ایسے وقت میں یہ بیان آیا ہے کہ جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی فوج کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کو روک دیا تھا، اور اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور دیگر ممالک کو بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پروجیکٹ فریڈم روکا، یعنی کہ جو بحری ناکہ بندی اور زبردستی آبنائے ہرمز کھلوانے کی بات تھی اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا تھا، کیونکہ ایران بھی بحری جہازوں پہ حملے کر رہا تھا اور امریکہ بھی، اور اس طریقے سے یہ ایک اچھی خبر ہے اس خطے کے لیے اور ایران کے عوام کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، اور ایون پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی، یورپ متاثر ہو رہا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی بات۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں اور معاہدے کے امکانات روشن ہیں، اور پہلے مرحلے پہ MOU سائن کیا جائے گا۔ کچھ جو ہے ریلیف، کچھ شرائط ایران کی مانی گئی ہیں اور کچھ شرائط امریکہ کی مانی گئی ہیں، اور ایک نقطے پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور اس میں بھی صرف ٹائم پیریڈ کا ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنائے گا تقریباً 20 سال تک، جبکہ ایران کہتا ہے یہ مدت ہونی چاہیے 12 سال، اور اس دوران جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو بھی کسی تیسرے ملک کو منتقل کر دیا جائے گا، امریکہ یا پھر کوئی اور ملک جو بھی جس پہ بھی اتفاق ہو۔ تو بہرحال یہ ہے ایک پازیٹیو خبر تھی۔ دوسری جانب اب لوزر کون ہے؟ لوزر ہے جناب نیتن یاہو، کیونکہ نیتن یاہو نے جس مقصد کے لیے یہ کیا تھا اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، ایران میں رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکا، ایران میں بغاوت نہیں ہو سکی، اور ایران میں جو معاملہ سب سے بنیادی تھا کہ ایک رضا پہلوی کو حکمران بنانا تھا وہ نہیں بنایا جا سکا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے وہ UAE کو ہوا، متحدہ عرب امارات کو، اور ان کو مالی نقصان بھی بہت ہوا، معاشی نقصان بھی بہت ہوا، سیاسی نقصان بھی بہت ہوا، اور ان کا جو ایک ترقی کی طرف اڑان تھی اس کو بریکس لگ گئی ہیں۔
تو بہرحال یہ تو ہو گیا جی معاملہ ختم، اور اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس سلسلے میں بہتری کی طرف ہم جائیں گے۔ دوسری جانب بحرین میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کا تعلق جوڑا جا رہا ہے پاسداران انقلاب سے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی خبروں کی طرف، کیونکہ پاکستان میں بھی ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھی پالیٹکس جو ہے وہ رک گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سرگرمیاں روک دی تھیں، اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، اور اس کی ریکویسٹ کی تھی حکمرانوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ فوجی حکمرانوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، جس کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب، لیڈر آف اپوزیشن راجہ ناصر عباس صاحب نے ایکنالج کیا اور اس کو آنر دی، اور اس سلسلے میں سہیل آفریدی صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ اس لیے منسوخ ہوا تھا کہ ہمیں پیغام آیا تھا، عمران خان صاحب سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب سے آپ مشاورت کریں اس سلسلے میں، لہٰذا جو مشاورت ہوئی اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں یا ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، مجھے میرا راستہ روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، مجھے میری وزارت اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان کی دین ہے، اور اس نامینیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی، میرے انتخاب میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں بھرپور کوشش کی، اور پھر یہ کہ میرا جو آبائی علاقہ ہے اس علاقے میں بھی باقاعدہ طور پہ ایک ان کالڈ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر ایک فوجی آپریشن بھی کیا گیا، اور وہاں پہ ڈرون حملے بھی ہوئے، صرف اس لیے کہ مجھے نقصان پہنچایا جا سکے، میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی جوانیاں عمران خان کے ساتھ لگائی ہیں، اس لیے ہمیں کسی قسم کی عہدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو سہیل آفریدی صاحب نے کل اپنی پوزیشن بڑی حد تک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نون لیگ کی طرف جی، اور نون لیگ کے معاملات یہ ہیں کہ خاص طور پہ یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ایک بہانہ بنا، جو کہ ٹوئن ٹاورز ہیں ریڈ زون میں، اور انتہائی وی وی آئی پی زون ہے، اور وہاں پہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس ہیں اور 13 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے، یہ گو کہ بہت پرانا مشرف صاحب کے زمانے کا ہے، اور کامران لشاری صاحب کہا جاتا ہے کہ اس وقت چیئرمین تھے سی ڈی اے کے، اس زمانے میں یہ پلاٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا جس پارٹی کو۔ تو اب کامران لشاری صاحب کل پھر دیکھے گئے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ دیکھے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو مزید حسین و جمیل بنانے کا ارادہ ہے، اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1000 ایکڑ جو ہے وہ ہم 1000 ایکڑ میں کوئی کیا اس میں نیا شہر بسائیں گے، تو ہوٹل بنائیں گے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ حکومت تحویل میں لے لے گی، اور ان کے مکینوں کو جنہوں نے الاٹی ہیں ان کو بنیادی قیمت خرید جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور جو جس پہ تنازع ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ عدالتوں کے دھکے کھائے۔ یہ ہے اب تک کی اطلاع۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ سے جڑے ہوئے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیانیاں بنانے والے اور ان کے طرفدار ہیں، وہ سب کے سب بیک وقت کچھ خبریں دے رہے ہیں، اور وہ خبروں کا تعلق سیدھا سیدھا وہ ہے فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب پہ، خاص طور پہ اگر محسن نقوی صاحب ہوں گے تو فیلڈ مارشل ہوں گے۔ تو انہوں نے خبر دی ہے کہ جناب یہ جو پلاٹ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، 2 ٹاور بنے ہوئے، 2 اپارٹمنٹس جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، جو تنازع کھڑا ہوا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13 ایکڑ کا پلاٹ ہے ٹوٹل، یہ سارے کا سارا صدر ٹرمپ کے داماد کو دیے جانے کا ارادہ ہے، اور مجھے یہ خبر درست نہیں لگتی۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اتنی اندھیر نگری ہو نہیں سکتی کہ آپ 13 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے وہ صدر ٹرمپ کے داماد کو دے دیں، اور ویسے بھی یہ جو ہے بلڈنگ اور یہ زمین اس کے لیے پینٹ ہے جی، اور کیونکہ وہ کرتے ہیں ٹریلین اور بلینز ڈالرز کے سودے، تو اس لیے یہ ان کے لیے ایک بہت ہی معمولی سودا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن چونکہ نون لیگ کے طرفدار جو ہیں وہ مسلسل اس پہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیلڈ مارشل پہ ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ خفیہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور کشنر کو یہ دیا جائے گا یہ پلاٹ،
اور وہ یہاں پہ 7 اسٹار ہوٹل بنیں گے، بزنس پلازے بنیں گے اور یہ پراپرٹی ان کو دی جائے گی۔ تو اس طرح کامران اشاری صاحب کو جب دیکھا گیا تو کامران اشاری صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ چیئرمین CDA تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ لاہور میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب وہ دوبارہ اسلام آباد آئے ہیں تو اس میں پھر ایک اور خبر آ گئی ہے اور اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ عامر متین صاحب اور دیگر جرنلسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کامران اشاری صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھے، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا جو پلاٹ ہے 13 ایکڑ کا اونے پونے جو دیا، اور یہ واپس اسلام آباد آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور یہ معاملات جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مماثلت ہے پالیسیوں میں، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی وضاحت نہیں آئی، کسی قسم کی تردید نہیں آئی، لیکن ایک خبر کنفرم ہے کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے وہ مستقل طور پر اب شاید ان کے مالکان کو نہ مل سکے، اور یہ زمین جو ہے بمائے اپارٹمنٹس جو ہے وہ حکومت CDA واپس اپنے پاس لے لے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کور آف انٹیلیجنس جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور کور آف انٹیلیجنس تمام ہماری جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور خاص طور پر ISI جو ہے اس کو یہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے یہ موضوع تصور کیا جا رہا ہے ہر اعتبار سے۔ اور اب دیکھنا ہے اس میں مزید کون کون سے محکمے ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی افواہیں چل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں فی الوقت جو ہے ابھی کچھ کیونکہ یہ انکنفرمڈ خبریں ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بنیادی طور پہ فیلڈ مارشل کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ جاتی عمرہ سے جنریٹ ہو رہی ہیں، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ چیزیں کچھ گڑبڑا گئی ہیں۔